نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. قابل صد احترام جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب، اسپیکر عوامی اسمبلی بمقام پشاور، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت، رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صوبائی قائدین، بالخصوص خیبر پختونخوا کی صوبائی قیادت، عزرا کی قیادت، دور دراز سے آئے ہوئے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، موضوع سے متعلق باتیں بہت ہو چکی ہیں. آپ اور ہم سب انتظار میں ہیں کہ قائد جمعیت کو سنیں. گرمی نے بھی آپ کو بہت تنگ کیا ہے، مگر میں آپ کی ہمت کو، جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ گرمی کے باوجود، مشکلات کے باوجود آپ جمے ہوئے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق نعروں کا بھی ٹھیک جواب دے رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، میں دو چار باتیں ایسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقصد اقتدار میں بیٹھے ان لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، یا پس پردہ جو قوتیں بیٹھ کر اور جن قوتوں کو انہوں نے شو پیس بنا دیا ہے پبلک کے لیے، پیچھے سے ڈوری ہلا رہے ہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر ان میں عقل ہے، اب بھی اگر ان میں شعور ہے، اب بھی اگر کسی درجے میں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اب بھی اگر وہ کسی درجے میں قوم سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں، باشعور ہیں، ان باشعور لوگوں کو، باشعور قوتوں کو، بشرطے کہ ان میں شعور ہو، ان میں سمجھ ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں. جب پاکستان کے قیام کی تحریک چلی، جس عنوان سے چلی اس کو یاد کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا. آپ بھی کہیں ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان کا بنیادی مقصد تھا. کلمہ لا الہ الا اللہ سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ بیڑا غرق کر دیا ملک کا، جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا بلکہ آنے نہیں دیا.
خود سد سکندری بن کر مملکت کو اسلامی فلاحی ریاست بننے سے روکا، اور اسی طرح جمہوریت سے روکا۔ اب آپ بتائیں کہ جو ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوا، اس ریاست میں اسلام نہ ہو، پھر کہا جی جمہوریت کے ذریعے قومیتوں کو حقوق دیں گے، عوام کو حقوق دیں گے۔ پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کو حقوق ملیں گے۔ سن 70 سے پہلے کی بات میں نہیں کر رہا، سن 70 کے بعد جب ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچے تو پاکستان کو ایک اسلامی آئین نصیب ہوا۔ 26 سال پاکستان عبوری آئین پر چلتا رہا، یہ کردار رہا۔ اس کے بعد جی جمہوریت کے سبز باغ دکھائے گئے۔ 70 سے لے کر اب تک اب 50-55 سال ہو گئے، جمہوریت کو بھی پنپ نے نہیں دیا۔ الیکشن کا ڈھونگ رچایا گیا، صحیح معنوں میں الیکشن نہیں ہوئی، جعلسازی ہوئی، دھاندلی ہوئی۔ ہر الیکشن کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، خاص طور پہ 2013، 2018 اور 2024۔ 2024 کا الیکشن سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور عین موقع پر امریکہ کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا، امریکہ کے کہنے پر کیا کہ مولویوں کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو آنے نہیں دیا۔ اب ہمارے ملک میں فیصلے بھی باہر سے، ہمارے فوجیوں کے تنخواہوں میں اضافے بھی باہر سے ہو، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، کوئی مجھے عدالت میں بلائے، مجھ سے پوچھے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں مجھ سے پوچھے کہ تم نے یہ بات کیسی کہی ہے، میں وہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جب پاکستان کا فوجی بریگیڈیئر سے پرموشن لیتا ہے تو اس کے لیے ڈالر کی صورت میں مراعات اور تنخواہ میں اضافے کی چیزیں باہر سے ڈالر کی صورت میں امریکہ سے آتی ہیں۔ اور اگر میں اس دعوے میں غلط ثابت ہو جاؤں تو مجھے پنڈی کے چوک پر پھانسی پہ لٹکایا جائے، میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بلائے مجھے۔ اب جس آرمی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مراعات امریکہ سے لیتے ہیں، اس لیے عین موقع پر امریکہ کی بات مان کر جھک جاتے ہیں، تو پھر یہ میری فوج کہاں ہوئی، میری ریاست کی فوج کہاں ہوئی؟ یہ تو پھر امریکہ کی فوج ہے، اور امریکہ کی فوج کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر وہ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہم مجبور ہیں کہ یہ باتیں کہیں۔ اب ہماری زندگی بھی ایسی نہیں رہی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی زندگی سے پیار ہو، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں ان کو
کہ ہم پاکستان میں رہیں گے تو عزت کے ساتھ رہیں گے، یہ بے غیرتی کی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا، تمہارے باپ نے نہیں بنایا۔ پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کے لیے قربانیاں ہم نے دی، تم نے نہیں دی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر کہیں تمہارے قربانیوں کا تذکرہ تاریخ میں ہے تو قوم کو بتائے۔ جو اس وقت حکمران ہیں وہ اپنی تاریخ بتا دیں، اپنی جدوجہد بتا دیں پاکستان کے حوالے سے۔ میں 100 سالہ تاریخ بتاتا ہوں، 100 سالہ جدوجہد، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ بتاتا ہوں۔ میرے اکابر بر صغیر سے جلا وطن ہوئے، میرے اکابر جیلوں میں رہ کر جزیروں کو آباد کیا، میرے اکابر کا خون بہایا گیا، اور میرے اکابر کا خون اب بھی بہہ رہا ہے پاکستان میں۔ جن شہداء کا تذکرہ کیا، برخوردار میرے ڈاکٹر راشد سومرو صاحب، ابھی ان ظالموں نے تازہ داغ ہمیں دیا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی، جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر، ایک دانشور، ایک لکھاری، ایک پرامن کارکن اور پریس کلب خوزدار کا صدر تھا، اسے ہم سے چھین لیا گیا۔ ہمارے سوراب کے منتخب ڈپٹی میئر کو شہید کیا گیا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا پاکستان میں بھی، لیکن میں ان بزدل قوتوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب ہم مزاحمت کا فیصلہ کیا، قائد کے حکم پر اگر ہم نے پہاڑوں کا رخ کیا تو پھر تم بھی گلیوں میں آزادانہ نہیں پھر سکو گے۔ پاکستان پر رحم کرو، پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے، قوم انتہائی مشکلات میں ہے۔ تم امریکہ کا غلام بن کے، ٹاؤٹ بن کے ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہو۔ بزدلو، باز آ جاؤ اس قسم کی حرکتوں سے، جرأت کا مظاہرہ کرو۔ بھوک سے کوئی قوم نہیں مرتی۔ تم فیصلہ کر لو کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ نے ہمارے دوست ملک چین، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا تھا سی پیک کا، اس کو تم نے سبوتاژ کیا۔ یہ تم ملکی مفادات، قومی مفادات سے کھیل رہے ہو۔ جہاں سے ملک کو تقویت ملتی تھی، قوم کو تقویت ملتی تھی، بے روزگاری دور ہونے تھی، اس عظیم پروجیکٹ کو، اس عظیم منصوبے کو تم نے سبوتاژ کیا۔ خبردار، ہم انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے۔ اب ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دم لیں گے۔ اس کے لیے چاہے خون کی ندیاں بہانا پڑے، اس کے لیے پہاڑوں پہ جانا پڑے، اس کے لیے الیکشن چھوڑ کے انقلاب کا راستہ اختیار کرنا پڑے، ہم کریں گے۔ لیکن اس ملک کو اب تمہارے ہاتھوں میں اس طرح بے یار مددگار کہ تم اپنی سوچتے ہو، نہ ملک کی سوچتے ہو، نہ قوم کی سوچتے ہو، ہم اب ملک کو تمہارے رحم کرم پر نہیں چھوڑیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ناقائم رکھ سکے
انتظام میں قدر. پشاور کے دوستوں اردو سمجھتے ہو یا نہیں؟ یہ شاعر بڑے گہرائی سے بات کر رہا ہے کہ جو ناقائم رکھ سکے انتظام میں قدر. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. جو ناقائم رکھ سکے انتظام میں قدر، چھین لو ان کے ہاتھ سے انتظام میں قدر. وآخر دعوانا